علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں یہاں پر جامعہ میں درس دیتا ہوں۔ بہت تھوڑا درس ہوتا ہے، سارے مسائل ہے، 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ عقائد کے بارے میں ہے، دوسرا طہارت کے بارے میں۔ ابھی ہم طہارت میں شروع ہے، طہارت درس کر رہے ہیں، تو بہت تھوڑا پڑھتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں پشتو میں درس دیتا ہوں، تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ جو درس ہے یہ میں اردو میں بھی ریکارڈ کر لوں، تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو، مجھے تو فائدہ ہوگا ہی، ثواب کا بھی اور اردو میں تکلم اچھا ہونے کا بھی۔ پہلا سبق جو طہارت کا ہے وہ ہے طہارت کی فضیلت۔ میں پہلے ایک آیت اور پھر 1-2 حدیث پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو بار بار توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے، اور ان لوگوں سے محبت کرتا ہے اور پسند کرتے ہیں جو پاکی اختیار کرتے ہیں، پاک رہتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مفتاح الجنت الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الوضو۔ جنت کی چابی، جنت کی کنجی جو ہے وہ ہے نماز، اور نماز کی کنجی وہ وضو ہے، یعنی طہارت کی فضیلت کے بارے میں ہے یہ۔ دوسری جگہ حدیث فرماتا ہے جو بہت مشہور ہے، آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ ہوا فضیلت کے بارے میں کچھ ایک آیت اور 2 حدیثیں۔ سبق کو مختصر پڑھیں گے، زیادہ لمبا نہیں کھینچیں گے۔ طہارت کا بیان ہے، تو پہلے طہارت کی لغوی معنی ہے صفائی۔ پھر شریعت نے طہارت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 2 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا ہے حکمی اسے کہتے ہیں کہ صفائی حاصل کی جائے بوضوئی یا جنابت سے، جنابت یا بوضوئی سے اگر صفائی حاصل کی جائے تو اسے حکمی طہارت کہتے ہیں، حکمی صفائی کہتے ہیں۔ اور حقیقی صفائی کیا ہے؟ حقیقی صفائی یہ ہے کہ اگر کوئی جز، اندام، کپڑا، کوئی چیز بھی نجس ہو، اسے اگر دھویا جائے، صفائی حاصل کی جائے تو وہ حقیقی صفائی ہے۔ حقیقی صفائی نجاست کے دور کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور حکمی صفائی تیمم سے، غسل سے، وضو سے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ ہوا طہارت کا لغوی معنی، اور 2 قسمیں جو اصطلاحی معنی میں پھر آتے ہیں۔ دوسرا سبق ہے پانی کے بارے میں۔ دنیا میں 7 ایسے طریقے ہیں جس سے پانی ہم وجود میں لاتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ پہلا ہے بارش کا پانی، دوسرا ہے نہر کا پانی، تیسرا کنویں کا پانی، کنویں میں پھر آج کل کے برما ہے، جو برما کہتے ہیں اسے، وہ بھی آتے ہیں، اور چوتھا ہے چشمے کا پانی، پانچواں ہے سمندر کا پانی، اور چھٹا ہے برف کے پگھلا ہوا پانی، برف سے پگھلا ہوا پانی، اور 7واں ہے جالا ہم کہتے ہیں جو برف کی طرح گرتا ہے آسمان سے، اس سے پگھلا ہوا پانی۔ ان 7 طریقوں سے ہم پانی حاصل کرتے ہیں، اور پھر بعد میں اسے استعمال کرتے ہیں، پانی پینے کے لیے بھی اور وضو وغیرہ پاکی حاصل کرنے کے لیے بھی۔ تو پھر ان پانی کو شریعت نے حکم کے اعتبار سے 5 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا ہے مطلق پانی، مطلق صاف پانی، جو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ یہ 7 قسم جو پانی ہے یہ صاف پانی ہے، مطلق پانی ہے۔ اس کا حکم یہ ہے، ان پانی کا حکم یہ ہے کہ یہ صاف بھی ہے اور صاف کرنے والی بھی ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ مطلق پانی ہے، خود بھی صاف ہے اور صاف کرنے والی بھی ہے۔ دوسرا قسم ہے جو مستعمل پانی ہے۔ مستعمل پانی یعنی کوئی آدمی وضو کر لے یا غسل کر لے، اور پھر وہ جن پانی سے وضو یا غسل کیا ہے وہ کسی برتن میں بھر لے، تو اس پانی کو مستعمل کہتے ہیں۔ یہ ہوا مستعمل پانی۔ مستعمل پانی کا حکم یہ ہے کہ مستعمل پانی صاف تو ہے لیکن صاف کرنے والے نہیں ہے، صاف ہے لیکن صاف کرنے والے نہیں ہے۔ تو اگر صاف کرنے والے ہیں نہیں تو پھر صاف کیسے ہے؟ مطلب اس کا استعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ اس لیے صاف ہے کہ یہ اگر کسی کپڑے پر لگ جائے تو یہ اس سے کپڑا مطلب گندا نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا، تو یہ ہے، اس لیے یہ صاف کہلاتا ہے۔ یہ صاف ہے لیکن صاف کرنے والے نہیں ہے، اس سے نجاست تو دور نہیں ہو سکتا، کوئی چیز صاف نہیں ہو سکتی، لیکن یہ خود صاف ہے۔ تیسرا ہے مکروہ پانی۔ مکروہ پانی وہ ہے جو آپ کی نظر میں کم ہو، توڑے ہوں، اور اس سے بلی پانی پیے، مطلب کوئی برتن میں پانی رکھے ہوئے ہو اور وہ کم ہو اور اس سے بلی پانی پیے تو یہ مکروہ ہوتا ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا، یہ توڑے پانی کی بات کر رہا ہوں میں، اگر پانی توڑا ہو تو مکروہ ہوگا، اگر زیادہ ہو تو مکروہ نہیں ہوگا۔ یہ ہوا تیسرا قسم۔ مکروہ ہے یعنی حکم اس کا یہ ہے کہ یہ صاف ہے اور صاف کرنے والی بھی ہے، صاف بھی ہے اور صاف کرنے والی بھی ہے، بس صرف مکروہ ہے، وہ بھی اگر زیادہ پانی ہو تو مکروہ بھی نہیں ہے۔ مشکوک پانی ہے چوتھا قسم، وہ پانی ہے جس سے کوئی کچھر یا گدھا پانی پیے، تو
وہ پانی پھر مشکوک ہوتا ہے. اس سے مشکوک کے بارے میں پھر آگے اور بھی سبق آئیں گے، وضاحت ہوگی اس کے، لیکن ابھی اتنا سمجھتے ہیں کہ مشکوک پانی سے بچنا چاہیے، احتیاط برتنی چاہیے. پانچواں قسم ہے نجس پانی. کسی پانی میں اگر نجاست گر جائے، نجاست معلوم ہے، غائط ہے، خون ہے، اور بھی بہت سی قسمیں ہیں، تو اگر نجاست پانی میں گر جائے اور وہ پانی اتنے نہ ہو کہ 10 وہ پانی مطلب وہ حوض، وہ کنواں چھوٹا ہو، مطلب اتنا نہ ہو کہ 10x10 میں ہو، یعنی ہر طرف سے 10 ہو، 10 گز، ایک طرف سے 10، چاروں طرف سے 10 گز، اتنا پانی ہو، تو اس میں اگر نجاست گر جائے تو پھر یہ پانی نجس ہوتا ہے. اگر اتنا نہ ہو، 10 ہر طرف سے، چاروں طرف سے 10 گز، اگر کوئی کنواں نہ ہو اس میں نجاست گر جائے تو وہ پانی نجس ہے. اگر اتنا ہو یا اس سے زیادہ ہو تو پھر نجاست گرنے سے وہ بھی نجس نہیں ہوں گے. اور دوسرا ہے جاری پانی. اگر پانی جاری ہو لیکن اس کے جو 3 صفات ہے، رنگ، بو اور ذائقہ، رنگ، بو اور ذائقہ، وہ اگر بدل گئے ہوں، اس نجاست نے اس پانی کے اس 3 صفات کو بدل دیے ہوں، تو پھر وہ بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی نجس ہے، وہ پانی بھی پھر نجس ہے. اگر نجاست اتنا زیادہ ہو کہ اس کے یہ 3 صفات جو ہے، رنگ، بو اور ذائقہ، تینوں کو بدل دیے ہوں، تو پھر وہ پانی بھی جائز نہیں ہے، مطلب نجس ہے. نجس کا حکم یہ ہے کہ وہ پاک بھی نہیں ہے اور پاک کرنے والی بھی نہیں ہے. تو یہ آج کا سبق. امید ہے آپ لوگ اسے سیکھ پائیں گے اور مجھے دعائیں دیں گے.